بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عدالتی جو نکاح ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ چونکہ آج کا جو دور ہے انتہائی پرفتن دور ہے، اس پرفتن دور میں یہ جو ایک برائی چل نکلی ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی عزت دار شخص کی بہن بیٹی کو بہلا پھسلا کے یا پھر اغوا کر کے لے جاتا ہے اور اس کے ساتھ عدالتی نکاح کر لیتا ہے۔ تو ہماری جو حکومت پاکستان ہے اس کو تحفظ دیتی ہے، بس صرف حکومت پاکستان کو لڑکی کا ایک بیان چاہیے جس سے لڑکی یہ کہتے ہیں بھی میں اپنی رضامندی سے اس کے ساتھ نکاح کیا، چاہے وہ پریشرائز کر کے اس سے بیان دلوایا جائے، چاہے اسے کچھ کھلا پلا کے بیان دیا جائے، یا کسی بھی کیفیت میں اس سے بس ایک بیان دلوایا جائے جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ ہاں لڑکی نے بیان دیا ہے کہ میں اپنی جو ہے نا رضامند ہوں اس نکاح کے لیے، تو بس ٹھیک ہے، ماں باپ والدین جو ہیں وہ بھاڑ میں جائیں۔ یہ جو برائی اور یہ جو فحاشی ہے اس کا سنگ بنیاد رکھنے والے ہمارے احناف ہیں، احناف حنفی۔ کیونکہ ان کے نزدیک نکاح کے اندر ولی کی شرط نہیں ہے۔ میں آپ کو مسئلہ شروع سے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اسلام نے، شریعت نے ایک طریقہ کار رکھا ہے کہ اب اگر کوئی بھی شخص نکاح کرنا چاہتا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جہاں پہ نکاح کرنا چاہتا ہے وہاں پہ نکاح کے لیے پیغام بھیجے گا کہ آپ کی جو بہن بیٹی ہے میں اس کو پسند کرتا ہوں، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہوں، چاہے 2 پسند ہوں، 3 پسند ہوں، 4 پسند ہوں، یا پھر یہ ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، 2 ہوں گی، 3 ہوں گی، 4 ہوں گی، انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر ایک ہی رکھنی ہے تم نے۔ خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ پسند۔ اب کسی کو بھی کوئی لڑکی پسند آ سکتی ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ پسند کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ پسند کرنے کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص روڈ کے اوپر کھڑا ہو جائے، کسی کے گھر کے اوپر ناکا لگا لے، کسی کے گھر میں جھانکے، کسی کی بہن بیٹی کے اوپر نظر رکھے، نہیں، بلکہ پسند کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پہ اس نے دیکھ لیا ہے، اچھا اس کو نہیں دیکھا، اس کے بھائیوں کو دیکھ لیا، اب اس کے بھائی خوبصورت ہیں، ہو سکتا ہے لڑکی ان کے گھر میں ہے وہ خوبصورت ہوگی، پھپھو کی بیٹی ہے، فلاں کی بیٹی ہے، دیکھا نہیں ہے، شریعت میں بالغ کے لیے پردہ ہے، سن رکھا ہے، یا ایسا کوئی بھی ہے تو اس کو پسند آ جاتی ہے، یا کہیں انجانے میں نظر پڑ گئی ہے، ٹھیک ہے، نظر پڑ گئی لڑکی، اس کو پسند آ گئی، اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو پیغام بھیجا جائے۔ اب تقاضا یہ ہے کہ جو لڑکی والے ہیں وہ لڑکی سے اس کی رضامندی پوچھیں گے، خود بھی فیصلہ کریں گے جو لڑکی کا ولی ہے، اور لڑکی سے بھی اس کی رضامندی پوچھے گا کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، فلاں جگہ سے آپ کے لیے جو ہے نا وہ ایک پیغام آیا ہے، پرپوزل آیا ہے، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں۔ تو شریعت میں جو لڑکی ہے اس کی رضامندی بھی ضروری ہے، جو ولی ہے اس کا والد یعنی کہ اس کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ ولی کون ہے یہ بات سمجھنا ضروری ہے، ولی کون ہے؟ ولی جو ہے سب سے پہلے اس کا والد ہے، والد نہیں ہے تو بھائی جو اس سے بڑا ہے یا کوئی سمجھدار ہے تو وہ ولی ہے، وہ نہیں ہے چاچو، دادا، یہ سارے ولی ہیں، ان میں کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے نمبر پہ باپ اور بھائی ہے، لڑکے کی ماں کبھی بھی ولی نہیں بن سکتی، یہ بات ذہن میں رکھتے ہیں۔ کئی سارے ہمارے پاس اس طرح کے کیسز آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ماں باپ سے پوچھا ہی نہیں ہے، لڑکی اور ماں نے آپس میں مشورہ کر لیا، مشورہ کر کے جو ہے نا اس کو نکاح کر دیا، باپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو جب پتہ چلا اس نے رولا ڈال دیا بھی یہ کیا کر دیا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی میری ماں نے نکاح کروایا میرا۔ اصل میں یہ بہت بڑی خرابی ہے، بہت بڑی خرابی کا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت بھی خراب ہوتی ہے، لڑکی کی ماں بھی خراب ہوتی ہے، وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے اور لالچ میں آ کے
کوئی نہ کوئی اس کا ذاتی لالچ ہوتا ہے، جس لالچ کی بنیاد کے اوپر وہ شوہر سے پوچھنا، اس کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی، اور وہ خود اس کا نکاح کر دیتی ہے۔ اب وہ لڑکی اور اس کی ماں، لڑکی کو بھی وہ لڑکا پسند ہوتا ہے، اس کی ماں کو بھی پسند ہوتا ہے کسی مقصد کے لیے، تو وہ کیا ہے، ماں بیٹی دونوں آپس میں صلاح مشورہ کر کے نکاح وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ تو باپ رولا ڈالتا ہے، طلاق کرواتا ہے، پھر یہ ہم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ ہماری ماں راضی تھی۔ باپ کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب شریعت یہ چاہتی ہے کہ کیا ہے، نکاح کا پیغام آیا، پرپوزل آیا، تو کیا کرنا ہے؟ لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے، اور لڑکی کا جو والد، جو ولی ہے، اس کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ اگر لڑکی سے اجازت لینے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کا والد یا اس کے گھر والوں میں سے کوئی بھی، ظاہر ہے والد بہتر ہے، بہتر طریقہ یہ ہے کہ والد خود بات کرے۔ عام طور پہ لڑکیاں بہت شرماتی ہیں والد سے، اور والدین بھی کیا کرتے ہیں، جو شرماتی ہیں اس حساب سے لحاظ کرتے ہیں، دور رہتے ہیں، ان سے باتیں نہیں کرتے، ان سے مسئلے مسائل پوچھتے نہیں، غلط بات ہے۔ بیٹیاں ہوتی ہیں، ان سے پوچھیں، ان کو بتائیں، ان کے ساتھ جو ہے نا آپ مسئلے مسائل شیئر بھی کریں، ان سے پوچھیں بھی، ان سے حال حوال بھی کیا کریں۔ اب وہ ماں اور بیٹی کا پتہ نہیں کیا چکر چل رہا ہوتا ہے، باپ کو پتہ نہیں ہوتا، یہ تیسرا آدمی گھر کے اندر رات کو سونے کے لیے آتا ہے، پورا دن کماتا رہتا ہے، مہینے کے بعد آ کے ان کو پیسے دیتا ہے، تو اس کو تو شمار ہی نہیں کیا جاتا، حالانکہ ولی تو وہی ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ لڑکی کا جو باپ ہے اس سے اپنی بیٹی سے پوچھے گا کہ ہاں فلاں جگہ سے تمہارا جو ہے نا نکاح کا پرپوزل آیا، تمہیں قبول ہے یا نہیں ہے، کیا خیال ہے تمہارا؟ اب لڑکی، شریعت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو لڑکی کنواری ہے، اذنھا سماعتھا، اس کی جو اجازت ہے وہ خاموشی ہے۔ اگر وہ خاموش ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر انکار نہیں کرتی ہے تو ٹھیک ہے، اس کا نکاح کر دیا جائے۔ لیکن اگر وہ کہتی ہے اس کو پسند نہیں ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ کہہ دے بھی مجھے پسند نہیں ہے۔ اب یہ بتانا نہیں ہے کہ فلاں پسند ہے فلاں جگہ پہ کر دو، فلاں پسند ہے فلاں، نہیں، بلکہ وہ جو پرپوزل ہے صرف اس کے بارے میں بتا سکتی ہے کہ ہاں یہ جو ہے نا یہ پرپوزل یہ مجھے پسند ہے یا نہیں ہے۔ نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے، بول کے بتا دے، پسند ہے تو پھر بتانے کی ضرورت ہی نہیں، خاموش ہو جائے تو سمجھ لیا جائے گا کہ جو ناراضی ہے اس بات کے اوپر۔ اب ایک تو کماری لڑکی ہے، اس کا یہ حکم ہے۔ دوسری لڑکی جو ہے نا ایک مطلقہ ہو سکتی ہے، بیوہ ہو سکتی ہے۔ مطلقہ اور بیوہ، اس کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کیا کرے، اپنی طرف سے جا کے نکاح کر لے ولی کی اجازت کے بغیر۔ کیوں کہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب کسی کی لڑکی کو جو ہے نا چکنی چپیڑی باتیں کو میٹھی باتیں سنا کے، بہکا کے، پھسلا کے اس کے ساتھ ڈائریکٹ نکاح نہیں کر سکتے۔ جہاں پہ اس کی رضا شامل ہے وہاں پہ اس کا جو ولی ہے اس کی رضا بھی شامل ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اب جو کنواری، ایک تو کنواری تھی، اس سے بھی اجازت لی جائے گی، اس کی ظاہر شرمیلی ہوتی ہے، شریعت ہی کہتی ہے کہ وہ اگر یہ کہہ دے خاموش ہو جائے تو مطلب یہ ہے کہ وہ راضی ہے۔ لیکن اگر اس کو وہ رشتہ قبول نہیں ہے تو وہ انکار کرے، شریعت یہ کہتی ہے، بول کے بتائے کہ نہیں میں یہاں پہ نہیں کرنا چاہتی، یہ نہیں بتایا کہ میں کہاں پہ کرنا چاہتی ہوں، یہ اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب اگر مطلقہ ہے یا بیوہ ہے، اس کا نکاح بھی کون کروائے گا؟ ولی کروائے گا، اپنی طرف سے وہ نکاح نہیں کر سکتی، کیونکہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب اس سے بھی اس کا جو ہے نا ولی اس سے پوچھے گا کہ ہاں بھائی فلاں جگہ سے آپ کا پرپوزل آیا ہے، تمہیں قبول ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ چونکہ اب وہ بچی تو ہے نہیں، کنواری تو ہے نہیں، اس کی تھوڑی سی شرم کم ہوتی ہے، تو وہ بول کے بتائے گی، اس کو بول کے بتانا چاہیے ہاں یہ مجھے قبول ہے یا یہ مجھے قبول نہیں ہے۔ اب ولی کی رضامندی ضروری ہے، جو لڑکی ہے اس کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ تو شریعت نے پابندی لگا دی ہوئی ہے، پابندی کہ لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ فالسلطان ولی لا ولی لہ، کہ جس کا ولی نہ ہو اس کا ولی سلطان ہوتا ہے۔ الایم احق بنفسها من ولیہا، اب یہ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ الاجم احق بنفسها من ولیہا، کہ جو عورت ہے نا، عورت وہ زیادہ حقدار ہے اپنے ولی سے اپنا فیصلہ کرنے کی، یعنی کہ اس کے پاس ولی سے زیادہ اختیار ہے۔ اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ جو کنواری نہیں ہے وہ اپنی مرضی سے جو ہے نا جہاں پہ چاہے نکاح کر سکتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ کوئی بھی عورت
کوئی بھی عورت اپنا فیصلہ خود نہیں کر سکتی، اس بات کے اوپر اجماع ہے۔ یہ جو شریعت نے طریقہ کار بتایا ہے وہ طریقہ کیا ہے؟ الاجم احق بنفسها کا کیا مطلب ہے؟ من ولیھا، کہ عورت اپنا فیصلہ خود کرنے کی زیادہ حقدار ہے اپنے ولی سے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی، نکاح تو ولی ہی کروائے گا، اپنی طرف سے کوئی نہیں کروا سکتا۔ اب تاریخ اسلامی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مطالعہ کر لیں، کبھی کسی لڑکی نے اپنی طرف سے خود نکاح نہیں کیا ہے۔ کوئی بھی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے سلف صالحین کا پورا زمانہ، کہیں سے ایسا مسئلہ، ایک بھی مثال آپ کو ایسے نہیں ملے گی لڑکی کوئی چاہے کنواری تھی چاہے بیوہ مطلقہ تھی، اپنا نکاح اپنی طرف سے خود کر دیا ہو، نہیں، شریعت نے پابندی لگا دی ہے۔ تو اگر ایک بات ذہن میں رکھ لیں، ایک بات کہ اگر لڑکی کی رضامندی شامل نہیں ہے نکاح نہیں ہوگا، اور اگر ولی کی رضامندی شامل نہیں ہے تو بھی نکاح نہیں ہوگا، یہ حرام ہے۔